یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، تو آخر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے بتایا، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو بندہ دنیا کا طالب رہتا ہے، ایمان سے خالی ہوتا ہے اور اس کے سر پر یہی سوار ہے کہ مجھے دنیا ہی مل جائے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، دنیا کی عزت بھی دیتے ہیں، دنیا کی شہرت بھی دیتے ہیں، دنیا کا پیسہ بھی، دنیا کی سب چیزیں اس کو دیتے ہیں، لیکن آخرت اس کی خالی ہوتی ہے، وہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہے انسان کی نیت اور ارادہ، کہ جو اس کی نیت ہوگی، جیسا اس کا ارادہ ہوگا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کوئی پیسہ لٹاتا ہے، دولت لٹاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، اللہ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا، وہ مشہور ہو جائے گا، اس کو دنیا کی عزت مل جائے گی، وہ سخی مشہور ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ تو ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیا نہیں دیتے، اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی ملتی ہے۔ وہ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے اپنا مکان بنایا، اس کی کھڑکی رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کھڑکی تم نے مسجد کی طرف جو کھلی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ یہ کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھی ہے تاکہ ہوا آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ ارادہ کرتے کہ یہ کھڑکی میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، تو ہوا تو تمہیں ملتی ہی ملتی، لیکن تمہیں ہمیشہ ثواب ملتا رہتا۔ جب تک تمہارا یہ گھر قائم رہتا، یہ کھڑکی رہتی، تو تمہیں اس کا ثواب ملتا رہتا، اس نیت کا کہ تم نے اس نیت سے اس کھڑکی کو رکھا تھا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی۔ تو یہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اگر انسان یہ نیت کر لے، نیکی کی نیت کرے، دنیاوی فائدہ تو خود بخود اس میں حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ ہم اگر یہ نیت کر کے اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں کہ ہمارے رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، تو رب کی رضا ہے والد کی رضامندی میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ باپ کی رضامندی میں رب کی رضا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم سمجھ کر ہم ایسا کریں گے، رب کی رضا تو ملے گی، کیونکہ نیت ہماری خالص ہے۔ دنیاوی فوائد بھی اس میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ماں باپ بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی نیت خالص ہوگی تو کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اس کے لیے ایسا موم کر دے گا کہ وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔